كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا کی حقیقت کو صرف ایک لفظ میں اگر بیان کرنا ہو تو وہ ہے امتحان. ایک لفظ میں اس پوری دنیا کی حقیقت کو اور اس کے متعلق خدا کے منصوبے کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے امتحان. کیا مطلب؟ پرکھنا، جانچنا. یہ پرکھنا اور جانچنا ہر معاملے میں خود آپ کرتے ہیں. خود آپ ہر معاملے میں جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو لینے سے اور ہاتھ ڈالنے سے پہلے وہ اس کی پرکھ ہے، اس کو آپ جانچتے ہیں. کوئی ایسا ہے آپ میں سے جو زیور اس کو خریدنا ہو اور وہ یہ نہ پتہ کرے کہ یہ سونا اصلی ہے یا نقلی ہے؟ سونا اصلی یا نقلی آپ پرکھ کرتے ہیں. پرکھ کے بغیر آپ بالکل لینے کے روادار نہیں ہوتے. کپڑا، یہ کپڑا آپ لیتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں ایسے، اس کو انگلیوں سے چھوتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کپڑے کا تن کیسا ہے، کپڑے کا مواد کیسا ہے. کو کپڑا آپ لیتے ہیں تو اس کو آپ جانچتے ہیں. رشتہ کرتے ہیں آپ، بندہ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں؟ بندہ کیسا ہے جی؟ لڑکا بیانا ہے تو لڑکی کو، اس کے گھر کو آپ دیکھتے ہیں. پرکھ، یہ میرے ساتھ آپ چلتے جائیے. پرکھنا، جانچنا، کسی بھی چیز کو لینے سے اور اختیار کرنے سے پہلے آپ اس کو دیکھتے پرکھتے ہیں. رشتہ آپ جانچ پرکھ کر کرتے ہیں. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اس کے بغیر آپ کرنے کے روادار ہوں. بادشاہ نے یا ایک حکمران نے کسی آدمی کو ایک عہدے پر فائز کرنا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ بھئی لاؤ اپنی اسناد پیش کرو، اور دیکھتا ہے اس کی تعلیم کیا ہے، اس کی قابلیت کیا ہے. قابلیت کو دیکھے بغیر وہ اس کو کسی عہدے پر فائز نہیں کرتا. آپ نے کوئی کوالیفیکیشن اپنی بتانی ہے، آپ کہتے ہیں جی آپ کو امتحان دینا ہے. ویسے آپ کو اونچے درجات اور اونچی حیثیت ملے کبھی بھی نہیں ہوتا، آپ کو محنت کر کے پاس ہونا ہوتا ہے. اچھا، تو امتحان آپ دیتے ہیں، وہاں پر آپ کو پرکھا جاتا ہے. رشتے کرتے ہیں، وہاں پرکھتے ہیں. کاروبار کرتے ہیں، وہاں پہ آپ پرکھتے ہیں. اس کا یہ آپ خود یہی کام کرتے ہیں. اچھا، تو کیا خیال ہے کہ اللہ جنت میں لوگوں کو بھیجے اور پرکھے نہیں؟ کیا خیال ہے؟ جنت میں اللہ رب العزت لوگوں کو بھیجے. جنت یہ اگر کوئی فرض کرے ایسی اسکیم ہو، یہ 2 کنال کے 4 کنال کے پلاٹ ہوں اور اعلیٰ کوٹھیاں، حکومت کوئی مثلاً ایسی اسکیم بنائے، یہ لوگوں کو دینی ہے، تو کوئی تو کرائٹیریا ہوگا نا، کوئی تو اس کے لیے پیمانہ ہوگا کہ بھئی یہ کس کو ملیں، کس بندے کو یہ ملیں. تو کوئی اس کے لیے کوالیفائی کرے گا، کوئی کوالیفائی نہیں کرے گا. تو کیا مطلب نکلا؟ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کہ امتحان، پرکھنا اور آزمانا، یہ اللہ رب العزت نے جو ایک ابدی جہان بسایا ہے، اس کا نام اس نے بہشت رکھا ہے، جنت رکھا ہے. اس میں لوگوں کو بھیجنے سے پہلے اس نے کہا کہ میں اس کو دیکھ لوں. اچھا، یہاں اہل علم نے کہا کہ اللہ رب العزت کا لوگوں کو دیکھنا اور لوگوں کو جانچنا یہ 2 معنی ہیں، اور دونوں کے لیے ہی اللہ رب العزت نے کتاب کا لفظ بولا ہے. ایک ہے اللہ کا پیش کی علم. اچھا، مجھے اللہ نے جب پیدا کیا تھا اس سے پہلے اس کو پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے.
میں اچھے کام کروں گا، برے کام کروں گا، اچھے عقیدے کو اختیار کروں گا، اچھے راستے کو، فلاں موقع پر فلاں جگہ پر اللہ رب العزت مجھے جو آزمائش میں ڈالے گا میں ادھر کو چلوں گا یا ادھر کو چلوں گا، شر کے راستے کو اختیار کروں گا یا خیر کے راستے، اللہ کو پتہ تھا۔ اچھا لیکن اور نہ صرف اس کو پتہ تھا بلکہ کہتا ہے میں لکھ دیتا ہوں، میں لکھ دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا جیسے کہ جی میں لکھوا لو مجھ سے، کہا کرتے ہیں نا جب آپ کو پورا کسی بات کا یقین ہو، کبھی کبھی آپ کا اندازہ بھی، آپ کا انسان کا اندازہ اتنا زبردست، کہتے ہیں جی مجھ سے لکھوا لو، میں لکھ کر دیتا ہوں، ایسے ہونا ہے۔ اچھا اللہ رب العزت زمین آسمان کا مالک، مطلق علم والا، وہ اس کو پہلے پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے دنیا میں آ کر، کہتا میں یہ مجھے پتا بھی ہے، میں یہ لکھ بھی دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کتب الکتاب قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، اللہ رب العزت نے زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ایک دستاویز لکھی، جو ہونا ہے سب کچھ اس کے اندر درج کر دیا۔ کہتا ہے یہ میرا علم ہے، تو بھئی میرے عمل سب کے سب وہاں، میں پیدا بھی نہیں ہوا، میں دنیا میں بھی نہیں آیا، میرے سب عمل لکھے پڑے ہیں، اور اس نے عرش کے نیچے وہ دستاویز رکھی ہوئی ہے۔ تو ایک ہے اللہ رب العزت کا علم، وہ اس کو پہلے پتہ ہے۔ اچھا لیکن کہتے ہیں اس کے ساتھ ہے اللہ کا عدل۔ تو دو چیزیں، ایک ہے اللہ کا علم اور ایک ہے اللہ کا عدل۔ اس کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، بھئی جب اس کو پتہ ہے تو وہ مجھے پکڑ لے، کہتے ہیں یہ میں نہیں کرتا، میرا وہ پیش کی علم وہ تو ایک اور چیز ہے، البتہ میں تجھے پیدا کروں گا، میں تجھے اس جہان میں لے کر آؤں گا، تجھے زندگی دوں گا۔ اچھا اس میں تو جو اعمال کرے گا وہ میرے کرندے وہ بھی لکھتے جائیں گے۔ اب سبحان اللہ، وہ دو کتابیں ہو بہو ایک سی نکلیں گی، یہ اللہ کا علم، ہو بہو ایک سی نکلیں گی۔ وہ فرشتوں نے جو اتنے سالوں کی کارگزاری میری ساری کی ساری درج کی، وہ ادھر دوسری وہ جو کتاب تھی، وہ دوسرا جو کھاتا رجسٹر اللہ کے ہاں لکھ رکھا تھا، اس کا اس کے ساتھ موازنہ کیا گیا تو ہو بہو ایک سا نکلا۔ اور ویسے کیا ہے، اللہ رب العزت کو اتنا پتا ہے، کہا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، وہ جو اس کی قسمت ہے نا، وہ جو پیش کی دستاویز ہے اللہ کی، اللہ کو معلوم ہے جو کرنا ہے میں نے، وہ جو کیا، وہ کہتے ہیں کل انسان الزمناہ طائرہ، اس کا جو انجام ہے، اس کی جو قسمت ہے، اس کا جو ٹھکانہ ہے، وہ لکھ کر ہم نے اس کی گردن میں لٹکائے ہوئے، الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر بندے کی گردن میں لکھ رکھا ہوا ہے، تختی پڑی ہوئی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ دوزخی ہے۔ ہنس ہنس کے اس کا حال پاگل ہوا ہے، یہ گردن میں اس کے تختی اللہ کی لٹکائی ہوئی، لکھا ہوا ہے، یہ دوزخی ہنس رہا ہے، ٹھٹھے مار رہا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اس کا انجام اس کے سینے پر لکھ رکھا ہوا ہے، تختی اس کی گردن کے اندر لٹک رہی ہے۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اس کی گردن کے اندر اس کی قسمت ہم نے لکھ کر لگا رکھی ہوئی ہے۔ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، ہاں البتہ قیامت کے روز جو اس کے لیے ہم ایک الگ سے ایک کتاب، ایک رجسٹر، ایک کھاتا نکال کر رکھیں گے، یہ وہ نہیں ہے جو لکھا، یہ وہ ہے جو اس کے اپنے ہاتھوں نے لکھوایا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، قیامت کے روز کے سب اعمال وہ جو ایک دستاویز میں لکھ رکھے ہوں گے وہ ہم نکال کر اس کے آگے رکھ دیں گے۔ اقرأ کتابک، آج اپنی یہ کتاب پڑھتا جا۔ یہ کہا ایک صفحہ، اس کا اگلا صفحہ۔ اہل علم نے کہا کہ ہر دن ایک صفحہ ہے، اعمال نامہ ہر بندہ اپنا خود لکھتا ہے۔ تو پھر دو باتیں ہو گئیں، ایک ہے جو اللہ نے لکھا، ایک ہے پھر جو ہم سے بھی لکھواتا ہے۔ اب یہ اس کا علم ہے اور اس کا عدل ہے، اس نے اپنے علم سے پہلے لکھ دیا، البتہ اس کا عدل یہ تھا کہ بھئی تم بھی لکھو، تم بولو کہاں جانا ہے۔ روز آدمی ایک دن کا صفحہ کھولتا ہے، اس کے اندر صبح سے لے کر شام تک درج کرتا ہے میں نے دوزخ میں جانا ہے، یا پھر یہ درج کرتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے۔ اپنے اعمال کے ذریعے سے
اپنے افعال کے ذریعے سے اور اس کے جو صبح سے لے کر شام تک اس کے جو کام جو کو معمولات ہیں ان کے ذریعے سے وہ اپنی ایک تحریر لکھتا ہے. اقرأ کتابک، آج جو تو نے لکھا وہ پڑھتا جا. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو خود بہت کافی ہے خود اپنا حساب کرنے کے لیے. اچھا، تو اللہ رب العزت کا جو جانچنا ہے انسان کو، پرکھنا ہے، تو ایک تھا جو اس کو پہلے سے پتا تھا، لیکن اس کے انصاف کا، عدل کا یہ تقاضا تھا کہ وہ انسان کو وقت دے، وہ گھوڑا بھی اور میدان بھی، جیسے ہم کہتے ہیں گھوڑا بھی دے دے، میدان بھی دے دے. یہ شب و روز، یہ صبح و شام جو ملتے ہیں، پچھلا سال آیا گزر گیا، پھر یہ سال آیا یہ گزر جانے والا ہے، اگلا سال پھر آ کھڑا ہوگا. روزانہ ایک دن آتا ہے، کہتا ہے اے ابن آدم، وہ حسن بصری کہتے ہیں کہ روزانہ ایک دن آتا ہے آدمی کے چوکھٹ پر اور کہتا ہے کہ اے آدم کے بچے، میں ایک ہی بار آؤں گا، دوبارہ میں نہیں آؤں گا، میرا بھائی آئے گا، میں ایک بار آؤں گا، کچھ بھیجنا ہو اللہ کے پاس اپنی گواہی تو میرے پاس دیتا جا. وہ کہتا ہے وہ جاتا ہے، پھر دوبارہ کبھی وہ دن نہیں آتا. وہ جو آپ کو لگتا ہے نا یہ ویسا ہی سورج ہے، بھائی سورج ویسا ہی ہے، یہ ایک دن اور ہے، کل جو تھا وہ کوئی اور دن تھا، پرسوں جو آئے گا اگر ملا تو وہ کوئی اور دن ہوگا. تو یہ امتحان، یہ پرکھ جو ہے، یہ اللہ رب العزت کا بنیادی منصوبہ ہے. اللہ رب العزت کا کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے ہمیں یہ امتحان میں نہیں رکھا. لوگ تو کہتے ہیں نا جی یہ موت کیوں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہاں آدمی آتا ہے کچھ دیر کے لیے رہتا ہے، پھر اللہ رب العزت یہاں سے آدمی کو اٹھا لیتا ہے. یار یہ زندگی ملتی کیوں نہیں ہے بندے کو؟ یہ آدمی کو یہاں رہنے کے لیے لمبا عرصہ کیوں نہیں ملتا؟ وہ کہتا ہے یہ تو میری رحمت ہے، یہ تو میرا فضل ہے، میری مہربانی ہے. بھئی یہ جہان تو اس نے رہنے کے لیے نہیں بنایا، یہ جہان اس نے آپ کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے. رہنے کے لیے اس نے ایک اور جہان بنایا ہے. اب دیکھو یہاں سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ جہان اللہ رب العزت کا ایک خاص منصوبہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو صرف وہ مجھے دیکھے گا. اور دیکھنا کس طرح ہے؟ کہا کہ وَنَبْلُوكُمْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر بندے کو میں نے تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے اٹھا لینا، یہاں نہیں چھوڑنا. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کی گھاٹی کے اندر دفن ہو جانا ہے. یہاں سے عدم کے ملک کو اس نے جو ہے وہ سدھار جانا ہے. اچھا، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ. یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں روز ہم تم کو آزما رہے ہوتے ہیں، روز ہم تم کو آزما رہے ہوتے ہیں بالشر والخیر، کبھی شر کے ساتھ کبھی خیر کے ساتھ. کیا مطلب کہتے ہیں؟ شر کے ساتھ کیا ہے؟ تکلیفیں، مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں، بیماریاں، یہ سارا کچھ ان کے ذریعے سے آپ کی بندگی کو وہ آزماتا ہے. بہت تھوڑے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی تکلیفوں اور مصیبتوں کے اندر اللہ رب العزت کی قوت کو، اس کے فیصلوں کو، اس کی قضا کو، اس کی تقدیر کو، اور اس کی قوت کو، اس کی جبروت کو، اور اس کے مالک الملک ہونے کو بندہ محسوس کرتا. بہت تھوڑے یہ جو کچھ پیش آیا وہ سمجھتے ہیں کہ واقعات خود بخود ہوتے ہیں. اللہ رب العزت یہ سب کچھ کرتا ہے جو مجھے مشکلات، پریشانیاں پیش آتی ہیں، یہ کسی کا وہ ان کے ذریعے سے مجھے دیکھ رہا ہے. اب دیکھو یہ جو مصیبتیں، آزمائشیں، دکھ، پریشانیاں، ان کے اندر یہ معنی کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے وہ آزما رہا ہے کہ ان کے اندر میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی قضا اور اس کی تقدیر پر جو ہے وہ راضی ہو کر دکھاتا ہوں یا نہیں دکھاتا. اچھا، اور والخیر، تو خیر کیا ہے؟ کہتا ہے میری نعمتیں ہیں. نعمتوں کے ذریعے سے اتنا کچھ وہ دیتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اگر اس کی نعمتوں کو آپ گننے لگ جائیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے. اتنا کچھ دے کر کہتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ تکلیفیں بھی دے کر اور خوشیاں، راحتیں اور سکھ بھی دے کر. اصل کیا ہے؟ نہ یہاں کا دکھ
دائمی ہے، نہ یہاں کا سکھ دائمی ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ تو سب آزمانے کے لیے تھا، اس کے بعد ہم تم سب کو اپنی طرف لوٹا دیتے ہیں، تم سب کو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ تو اب جب یہ پہلی بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ یہاں یہ دنیا صرف آزمائش ہے، دنیا میں ہمیں پرکھا جانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور انصاف ہے کہ وہ اپنے پیشگی علم کی روح سے میرا فیصلہ نہ کر دے، بلکہ وہ مجھے وقت دے، مجھے مواقع دے، اور ان کے اندر خود میرے کیے ہوئے فیصلوں، میرے کیے ہوئے اعمال، میرے کیے ہوئے سب کے سب کاموں کی روشنی میں وہ پھر مجھے یا تو اپنے انعام سے نوازے جو اس کا دائمی ابدی انعام ہے، یا پھر وہ مجھے پکڑ لے، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اچھا، اب یہ پہلی بات ہمیں معلوم ہوئی۔ اب اس کے بعد ہمیں دوسری بات معلوم کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اچھا اگر یہ مجھے پرکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے اندر مجھ سے وہ چاہتا کیا ہے، وہ مجھ سے اس کو کیا دیکھنا ہے میرے اندر۔ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک چیز ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ وہ آپ کے ایک مومن بندہ آپ کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، ایمان بنیادی آپ کی آزمائش ہے۔ یہ جب ہم ایمان کہتے ہیں تو بسا اوقات اعمال ایمان کے اندر ہی آتے ہیں۔ اہل سنت والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اعمال ایمان کے اندر شامل ہیں۔ اچھا، تو یہ بات اس نے فرما دی سورۃ الملک جب آپ شروع ہی کرتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت بڑی عظیم ہستی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے یہ موت پیدا کی اور یہ زندگی پیدا کی۔ موت اور زندگی کا یہ سلسلہ اس نے اس لیے پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ تم کو پرکھے، تاکہ تم کو آزمائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کر کے دکھا دے مجھے، کون ہے جو اچھے اعمال ستھرے اعمال کر کے دکھا دے۔ اچھا، یہاں پر اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسن عملا، سب سے زیادہ حسین عمل، سب سے زیادہ اللہ کو پسند آنے والے رویے، اللہ کو پسند آنے والا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والے اعمال، اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والے اخلاق اور اچھی اچھی خصلتیں، یہ اس انسان کے اندر اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیبلوکم ایکم، کہا کہ اکثر عملا نہیں کہا، لیبلوکم ایکم اکثر، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتے، نہیں کہا، یہ کہا احسن عملا، کون ستھرے عمل کرتا ہے۔ اور یہاں پر علماء عقیدہ نے تقریباً ہر ایک عالم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ یہ جو اچھے اعمال ہیں اس کی دو شرطیں ہیں، دو شرطیں ہیں اس کی، اور دو باتیں کسی عمل کے اندر ہوں گی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ احسن عملہ ہے۔ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک یہ ہے کہ وہ توحید پر ہو، اس کو توحید بھی کہتے ہیں، اس کو اخلاص بھی کہتے ہیں، اخلاص توحید ہی کو کہتے ہیں۔ اس عمل کے اندر اللہ کو پانے کی کوشش ہو، عمل جو ہے کہتے ہیں کوئی عمل اللہ پہاڑ جتنا بھی ہو، پہاڑ سے بھی بڑا ہو، اس عمل کی آپ اللہ تعالیٰ کو مروب نہیں کر سکتے جی میں نے یہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جو بے نیاز ہے، وہ تو اس کی مہربانی ہے کہ تم کچھ پیش کرو تو وہ اس کو شرف قبولیت بخش دے، محتاج تھوڑی ہے، ضرورت مند تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کبھی یہ مت دیکھو میں نے اتنے عمل کیے، کہتا ہے عمل کے اندر اللہ کو پانے کا جذبہ، اس کا نام ہے اخلاص، اس کا نام ہے توحید۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اس کی بڑائی آپ کے عمل میں بولتی ہو، اس کی بڑائی، اس کی شہنشاہی، اس کی خدائی کا جو پورا ایک معنی ہے وہ اس آپ کے عمل میں بول رہا ہو۔
تو یہ اللہ کی پہچان ہے. کہتے ہیں کہ عمل اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی پہچان ہو اس کے اندر, جب اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی, یہ وجہ ہے کہتے ہیں کہ جو اللہ کو جاننے والوں کے جو ایک سجدہ ان کا, وہ دوسرے لوگوں کے ہزاروں لاکھوں سجدوں پہ ایک عمل بھاری ہوتا ہے. اللہ کی صحیح پہچان, معبود کو صحیح مقام دینا اپنی زندگی کے اندر, یہ ہے توحید. ٹھیک ہے, یہ ہے اخلاص, معبود کا صحیح مقام. اب لگا ہوا تو ہے یہ سجدے کرنے, روزے رکھنے, صدقے کرنے. معبود کی حیثیت اس کی زندگی میں اور اس پورے جہان میں اس کی حیثیت, اس کا مقام, اس کی شان ہے کیا, یہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اور بہت سارے مقامات, بہت سارے مواقع اس کی زندگی میں آتے ہیں, خدا ہوتا ہی نہیں ہے اس کی زندگی میں. پتہ نہیں وہ لگا تھا مسجد میں جا کر سجدے کرنے, تہجدیں پڑھنے, ایک موقع نے بتا دیا کہ خدا کی حیثیت اس بندے کی زندگی میں ہے کیا. خدا, اس کی شان, اس کے فیصلے, اس کا دین, اس کی شریعت, بھائی وہ سرے سے اس نے طے ہی نہیں کیا. کہتے ہیں عمل کے اندر جو خدا کو دیکھنا ہے خوب یاد رکھ لو, بالکل اس نے عملوں کے ڈھیر نہیں لگوانے. او بھائی نہیں چاہیے اس کو بہت سارے عمل, کہتا ہے ستھری چیز چاہیے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ کو, ستھری, اچھی, خوبصورت چیز کو قبول کرتا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ رب العزت خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, خوبصورت اشیاء. تو وہ تو دیکھتا ہے حسن. بہت زبردست بات کی ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور بھائی تمہارے عملوں کے اندر وہ حسن ڈھونڈتا ہے. سبحان اللہ, میں تو عمل کرتا رہا, یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے عملوں کے اندر وہ حسن ڈھونڈتا ہے. حسن تو ہے ہی نہیں, حسن تو ہے ہی نہیں ہے. کبھی دیکھ لو بھائی نماز, یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں, یہ سجدے, یہ تسبیحات, یہ قرآن پڑھنا, یہ اللہ کی یاد, اس کے اندر کبھی کرتے بھی ہوں گے, اس کے اندر وہ رنگ جو خدا کو پسند آ جائے, یہ تو شاید فکر ہی نہیں تھی, یہ تو فکر ہی نہیں تھی, یہ تو سوچ ہی نہیں تھی, پریشانی ہی نہیں تھی. تو اب تو ساری یہ سورۃ الملک پڑھ لیں, سب پریشانی اب آپ کی کیا ہو جائے گی کہ میرے اعمال کے اندر اس کو حسن ملے, میرے اعمال کے اندر اس کو عمدگی ملے, ایسی چیز کہ دیکھتے ہی اس کو پسند آ جائے, پھر وہ اس کو لیتا ہے. وہ بہت قدردان ہے, بے حد و حساب قدردان ہے. اچھا, تو ہم نے کہا کہ یہ جو احسن عملہ, اس کی تفسیر میں سبھی کے سبھی علماء نے جو دو باتیں کی وہ یہ ہے کہ جو عمل کے اندر جو دو چیزیں اللہ رب العزت کو مطلوب ہے تب وہ احسن عملہ ہوتا ہے. تو وہ پہلی بات کیا ہے کہ اس کو کئی سارے الفاظ میں علماء نے, کسی نے کہا توحید, کسی نے کہا اخلاص, ٹھیک ہے, کسی نے کہا کہ اس کو اللہ رب العزت کے لیے کرنے کا جذبہ. تو بنیادی کیا ہے, معبود کی پہچان. کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ بہت تھوڑے سے عمل کو پہاڑوں پر بھی بھاری کروا دیتا ہے. اور یہ وہ معنی ہے باقاعدہ, یہ بخاری کی حدیث ہے, آپ نے سنی بھی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے, نماز ہماری بھی ہے, ویسی نماز. اچھا, اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی عبادت کرنا, اب اس معنی میں وہ سب سے زیادہ ہے کہ رسول اللہ نے سب سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں, یہاں تک کہ صحابہ نے بھی سب سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں. یہ وہ بخاری کی حدیث ہے کہ کچھ بندے آئے باہر سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے, تو اب ان کو یہ کہ ایک ہستی نبی ہے, اس کے احوال معلوم کریں. ہمیں تو شاید کوئی اتنی فکر بھی نہیں ہو کہ رسول اللہ کے احوال معلوم کریں کہ آپ کی عبادت, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کے معمولات کیا ہیں, کیونکہ وہ سراسر ہدایت ہیں. اچھا, تو اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں جاننے لگے, امہات المومنین سے پوچھنے لگے کہ آپ کے احوال. انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے عبادت کا اور رہن سہن کا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا احوال بتایا گیا, کأنہم تقالوها, ان کو کچھ کم لگی,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، عبادت میں پیمانہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیمانہ ہے ہی اس لیے کہ میرے جیسا بندہ بھی آپ کی اقتداء کرنا چاہے تو کر لے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایسے ایسے اعمال کر لیں کہ بھی جو بندوں سے ہو ہی کبھی نہ سکیں، تو پھر تو پیمانہ نہ ہوا. تو کہتے ہیں کہ انہم تقالوها، ان کو ایسے لگا کہ یہ کچھ کم ہے، یہ تو نبی، ہم نے تو سنا تھا کہ نبی ہے، تو نبی کی جو عبادتیں ہونی چاہیے وہ تو اتنی زیادہ ہونی چاہیے، تو ان کو لگا کہ وہ کم ہے. تب ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ میں تو ایسے ذالک لأن اللہ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تینوں کہنے لگے کہ یہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو تو ان کو معلوم ہے، کہنے لگے شاید یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کمیاں کوتاہیاں پہلی پچھلی بات کی سب جو ہیں وہ معاف فرما دی، وہ تو نبی ہیں، تو اس وجہ سے ہم تو بہرحال ہمیں تو کوئی ایسی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسی یقین دہانی حاصل نہیں ہے. تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں ایسے کروں گا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ساری زندگی روزے سے رہوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ احسن عملا، اللہ کو پا لینا اور صحیح معنی میں اس زندگی کے اندر کامیابی. بڑی بڑی فکر تھی بھائی لوگوں کو، بڑی بڑی، کہتا پوری زندگی روزے رکھوں گا، ہو سکتا ہے خدا مجھ کو قبول کر لے. تو دوسرے نے کہا کہ میں ایسے کروں گا کہ میں کبھی نہیں سوؤں گا رات کو، ساری رات کھڑا ہو کر قیام کروں گا، نماز پڑھوں گا، جس کو آپ تہجد کہتے ہیں، پوری رات کا قیام کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں تو شادی بیاہ ہی نہیں کروں گا، گھر ہی نہیں بساؤں گا، اور ساری زندگی ویسے ہی عبادت کے لیے میں مختص ہو جاؤں گا. اب تین بندوں نے یہ بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور گھر میں امہات المومنین کہنے لگے کہ آج کچھ لوگ آئے تھے، اس طریقے سے ہم سے آپ کے احوال دریافت کر رہے تھے، ہم نے ان کو بتایا، ان کو کچھ اس طرح لگا کہ یہ تو کچھ زیادہ نہیں ہے. تو ان میں سے ایک نے یہ بات کی، دوسرے نے یہ کی، تیسرے نے یہ کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر غصہ بھی دکھایا. کیوں بھائی غصہ دکھانے کی کیا وجہ ہے؟ اتنا تو جذبہ ہے. آپ جذبہ دیکھ رہے ہیں تینوں بندوں کا، کیا زبردست جذبہ ہے. وہی ایسے لوگوں کے تو ہاتھ چومنے چاہیے، ایسے لوگوں کی تو قدر کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی قدر نہ کریں. لیکن یہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ نیکی، عبادت، اطاعت، بندگی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی جائے. ٹھیک ہے، تو اطاعت ہے ہی وہ، نیکی ہے ہی وہ جو رسول اللہ سے ملے. ٹھیک ہے، ورنہ وہ نیکی ہی نہیں ہے. اور یہ عمل کی دوسری شرط جو ہے وہ ہم ابھی بتائیں گے آپ کو. اچھا، تو کہنے لگے اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غصہ ظاہر فرمایا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے یہ جو ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس سے متعلقہ حصہ صرف یہ ہے، حدیث لمبی تھی میں نے وہ ساری بیان کر دی. ہماری آج کی اس بات سے متعلق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے. وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ اما انی لأحلمکم باللہ، دیکھو میں تم میں سے خدا کا سب سے بڑھ کر واقف ہوں. علماء نے کہا یہ ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو سب سے اونچا کر دیتی ہے. تو بھائی اس معنی میں تھوڑی ہے کہ رسول اللہ کی رکعتیں میری رکعتوں سے زیادہ ہیں، اس معنی میں تھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بہت اعلیٰ ہے اور میری. کیوں؟ عبادت کو عبادت بناتی کیا چیز ہے؟ معبود کی پہچان. ٹھیک ہے، معبود کو جاننا، اس کی عظمت، اس کی سطوت، اس کی تمکنت، اس کی ہیبت، بھائی وہ کتنی بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی شان، اس کا مقام زندگی کے اندر، اس پورے جہان کے اندر کتنا آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے وہ چیز جو آپ سے نکلنے والے عبادت کے رویوں کو صحیح عبادت بناتی ہے. تو ماں کہنے لگے اما انی اعلمکم باللہ، دیکھو میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کا واقف ہوں، واتقاکم لہ، اور تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں. ولکنی اصوم وافطر واصلی وانام، دیکھو لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اٹھ کر. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو شخص میرے دستور سے، میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے انداز سے جو بندہ منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے.
تو یہ عمل کی پہلی جس کے اندر اللہ آزماتا ہے، احسن عملا، وہ خدا کا پرکھنا، خدا کا آزمانا، اس نے جو ایک دائمی بہشت، اتنا خوبصورت جہان اس نے بنایا ہے، اور اس کے لیے وہ بندے چن رہا ہے، بندے چن رہا ہے، ہر دور کے اندر، ہر بستی کے اندر وہ اس جہان، بڑے بڑے عالی شان بنگلے دینے کے لیے وہ بندے چن رہا ہے۔ تو بندے چننے کے لیے اس نے جو پیمانہ رکھا ہے وہ اس نے بتا دیا ہے، کہنے لگے تو وہ کیا ہے؟ وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہے توحید، وہ ہے اخلاص، وہ ہے معبود کی پہچان، وہ ہے معبود کی محبت، وہ ہے معبود کے لیے تڑپ، وہ ہے معبود کے لیے آدمی کے اندر ایک لگن، ایک تعلق معبود کے لیے۔ تو یہ ہے جو آپ کی تھوڑی عبادت ہے یا زیادہ عبادت ہے، اس کو وہ چیز بناتی ہے جو اللہ رب العزت کو پسند آ جاتی ہے، اور آپ کا جو ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس پیمانے پر آپ کا عمل قبول ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ ہوگی، اور دوسری بات کیا ہے جو آپ کے اس عمل کو وہ چیز بناتی ہے جو اللہ کو پسند آتا ہے؟ احسن عملا کہنے لگے دوسری چیز اس کا نام ہے سنت۔ اس کے لیے بھی مختلف الفاظ اہل علم نے استعمال کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس کا نام ہے سنت، کسی نے کہا اس کا نام ہے متابعت، کسی نے کہا اس کا نام ہے اتباع۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ عمل جو ہے یہ خدا کا اپنا مقرر کیا ہوا ہو۔ خدا عبادت وہ نہیں ہے جو ہم اپنے پاس سے کچھ کر دیں اور کہیں یہ عبادت نہیں، اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ خدا خود مقرر کرے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور وہ کیسے کرے گا؟ وہ ایک رسول کو بھیج کر مجھے بتائے گا، رسول کو بھیج کر مجھے وہ تمام عقیدے، وہ تمام رویے، وہ تمام اخلاق، وہ تمام احکام اور وہ تمام مسائل بتائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو مجھ کو پسند، جو میرے ہاں تجھ کو سرخرو کروا سکتی ہے۔ وہ ڈھونڈنا، وہ پتہ کرنا، تو یہ چیز ہے جس کو کہا یہ متابعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، میرا بندہ مجھ تک تقرب کبھی نہیں پا سکتا کسی چیز کے ساتھ جو مجھ کو زیادہ پسند ہو اس سے جو میں نے خود اس پر مقرر کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ، میں خود مقرر کروں گا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو بدعت ہے، بدعت میں اب جذبہ تو بہت ہوتا ہے، جذبہ ہی جذبہ ہوتا ہے بدعت کے اندر، میں بھی کچھ کر لوں، خدا نے وہ مقرر نہیں کیا ہے۔ اب یہاں سے بھی آدمی مار کھا گیا، اب خدا کی تڑپ بھی ہو چاہے خدا کی جو ہے وہ محبت بھی ہو چاہے، بلکہ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ کسی کا دل اخلاص سے پھٹ بھی جائے، وہ سنت پر نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کو کچھ مول نہیں پڑنے والا۔ اللہ مقرر کرے گا، رسولوں کو بھیج کر تم کو راستہ دکھائے گا، تمام کے تمام احکام وہ تم کو رسولوں کے ذریعے سے بتائے گا۔ وہ عمل مستند ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ وہ بات ہے، یہ جاہلیت کے اندر یہ ہے صاف دل، یہ عبادت جو صحیح ہوتی ہے وہ دلوں کے اندر بیٹھی ہو۔ جاہلیت کے اندر یہ زید ابن عمرو ابن نفیل ایک شخص ہے، یہ حضرت عمر کا چچا لگتا ہے، اور یہ اس دور کے حنفاء میں سے تھا۔ حنفاء ان لوگوں کہتے تھے جو اس زمانے میں بھی شرک، اتنے صاف ستھرے لوگ اس زمانے میں بھی شرک نہیں کرتے تھے، بتوں کی گندگی سے اس زمانے میں بھی بچتے تھے۔ اب یہ وہ زید ابن عمرو ابن نفیل وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کے اللہ کو مخاطب کر کے کہا کرتا کہ تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں ہے کہ کیسے کروں، اور وہ آخری نبی کا بھی انتظار کیا کرتا تھا۔ اب دیکھو یہ ہے، کہتا ہے کہ تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسے کروں۔ اب یہ ہے کہ وہ اپنے پاس سے کرنا شروع کر دے، اتنا اس کو معلوم ہے، اور اس کی فطرت اس قدر صاف ضرور ہے کہ وہ اپنے پاس سے من گھڑت باتیں، ادھر ادھر کی سنی ہوئی باتیں تھوپ دے اور کہے کہ یہ دین ہے، یہ عبادت ہے، یہ خدا کو پانا ہے۔ اب اسی وجہ سے بہت سارے جو دھرم ہیں، بہت سارے جو مذاہب ہیں، بہت ہیں ان
میں سے جو خدا کو پوجنے والے ہیں بڑا کرتے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ عبادتیں کرتے ہیں. یہ جو رہبانیت ہے، راہب لگے ہوئے ہیں، ہم سے کہاں وہ عبادت ہوتی ہے. پورا انہوں نے تو پورا رہنا سہنا اپنی زندگی کا سب کچھ آبادیوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں عبادتیں. خدا کے ہاں اس کا کچھ مول نہیں پڑنے والا. کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ وہ خدا کی مقرر کی ہوئی عبادت نہیں ہے. اب یہاں سے کیا ہے؟ یہاں سے آپ کو رسول کے ہاں ہدایت ڈھونڈنی، یہاں سے آپ کو رسول کے ہاں ہدایت ڈھونڈنی ہے، اور آپ کو باقاعدہ تعلم کرنا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ رسول ان کو خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اور ان کے اخلاق کو، ان کے اطوار کو، ان کے عقیدوں کو صاف ستھرا کرتا ہے. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان کو یہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور حکمت اور دانائی اور سنت اور جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے طریقے ہیں ان سب کی ان کو تعلیم دیتا ہے.